अपने घर की औरतों को फिल्मों में ले जाने वालों, अपने घर की बेटियों को ब्यूटी पार्लर तक ले जाने वालों, बेपर्दा अपनी बच्चियों को वलीमों में लेकर के घूमने वालों, कभी तुमने सोचा कि ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह के जिस्म पर जो पत्थर मारे जा रहे थे वो हुजूर के जिस्म को जख्मी कर रहे थे? ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हें तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे इश्क मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत रसूल का वास्ता, मुझे बताओ ताइफ में जो नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे वो नबी के जिस्म को छलनी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गुनाह नबी के जिस्म को जख्मी नहीं करते, बल्कि तुम्हारे गुनाह के नश्तर नबी के दिल पर लगते हैं, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी करते हैं। बताओ, आशिक रसूल इसीलिए होता है कि वो अपने महबूब का दिल दुखाए, वो अपने आका का दिल दुखाए। मेरे भाई, जो अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मैं जानता हूँ कि गुनाह करते वक्त किसी मुसलमान की ये नीयत नहीं रहती कि वो अपने रसूल का दिल दुखाए, वो अपने नबी को दिल को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन लाशऊरी तौर पर नबी का दिल तो दुख रहा है ना, नबी के दिल को तो तकलीफ पहुंच रही है ना। तुम सोचते हो अरे ये मौलवी लोग क्या करेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से जीते, हमारी अपनी मर्जी है। मेरे भाई, मौलवी कुछ करे ना करे उसका तो इख्तियारी कुछ नहीं, लेकिन मौला मुस्तफा जाने रहमत 24 घंटा तुझे देख रहे हैं, तू नबी की निगाह में है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तुझे गुनाह करते देखते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? इसी दिन के लिए मैंने पत्थर खाए थे, इसी दिन के लिए मेरे दांत मैंने शहीद करवाए थे, इसी दिन के लिए मेरे घुटने जख्मी हुए थे, इसी दिन के लिए जो है मैंने इतने दुख उठाए थे, इतनी तकलीफें उठाई थी। और फिर याद रखना, यहाँ तो हुजूर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ हुजूर का दिल दुखी हो रहा है, हुजूर के दिल पे नश्तर लग रहे हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक नवाब साहब हजाम की कुर्सी पे बैठ के दाढ़ी मुंडा रहे थे, तो अल्लाह अकबर, एक मजसूब वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा, नवाब साहब दाढ़ी छील रहे हो? तो नवाब साहब शायर थे, नवाब साहब ने अपनी धुन में शायराना अंदाज में जवाब दिया उस मजसूब बुजुर्ग को कि बाबा दाढ़ी ही तो छील रहे हैं, किसी का दिल थोड़े छील रहे हैं। तो उस मजसूब ने रोते हुए कहा था, अगर तुझे पता होता कि तू किसका दिल छील रहा है, अरे तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह को अज़ियत पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें क्या हो गया? जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है, जो तुम्हें नौकरी देता है, तुम उसके मशकूर होते हो। जिस नबी ने खुदा का पता दिया, जिस नबी ने तुम्हें कुरान दिया, जिस नबी ने तुम्हें इस्लाम दिया, मेरे भाइयों, हुजूर के दिल में हमारी मोहब्बत कितनी है। अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे लिए पूरी पूरी रात हुजूर दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो रसूल जो जाने वफा है, उनको छोड़कर तुम अदाकारों के चक्कर में पड़े हो, अदाकाराओं के चक्कर में पड़े हो। बताओ, क्या हमारे घर में दीन है? बेटियों को देख लो, बेटों को देख लो, दीन हमारे घर में कहाँ है? सुबह उठते हो तो मोबाइल खोल करके पिक्चरें देखते हो, रात को पिक्चरें देखते हो, फिल्में देखते हो। नबी का जिक्र कभी किया? आका पर दुरूद कितना पढ़ते हो? हुजूर का कलमा कितना पढ़ते हो? आका का जिक्र कितना करते हो? नहीं, हुजूर कभी याद भी नहीं आते। और हीरो को रोज देख रहे हो, नचनिया को रोज देख रहे हो। अरे मेरे भाई, जिस हीरो से तूने दिल लगाया है, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, तुम्हारे मोबाइल के रिंगटोन पर हीरो के आवाज में गाने हैं। इश्क नबी का करते हो, दावा इश्क रसूल है, फिर हीरो की तस्वीर मोबाइल के स्क्रीन पर क्यों है? बताओ, ये मोबाइल हीरो के सदके मिला है या रसूलुल्लाह के सदके मिला है? मेरे इमाम कहते हैं, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, सब तो नबी के सदके में, जिंदगी नबी के सदके में, ये शान और शौकत नबी के सदके में, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इतनी शान और शौकत की जिंदगी नहीं गुजरती अगर रसूलुल्लाह का सदका ना मिला होता। नबी के सदके में नेमतें मिलती हैं और दिल नचनियों से लगाते हो। वो नचनिए, कभी उनसे मिलने जाओ तो देखना, उनका गेट कीपर तुम्हें भगा देगा, उनके दरवाजे का कुत्ता भौंक भौंक कर तुम्हें भगा देगा। और अगर कभी किसी सोर्स से मिल भी जाए तो इधर उधर मुंह टेढ़ा करके वो तुम्हारे साथ एक बार मुसाफा करेगा, चंद सेकंड, और एक फोटो ले लेगा, बाकी कुछ नहीं। उसको दिल दिया जो तुम्हें जानता ही नहीं। और वो रसूल
جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، بخشش کی دعا کرتے تھے، جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے، اس رسول سے وفا نہیں کرتے؟ تو پھر سن لو، اب بات اینڈ کرتے ہوئے، ایک دن موت آنی، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، سب کو لمبی عمر دے، لیکن ایک دن موت آئے گی، اور جب موت آئے گی نا تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ کوئی بھی صاحب، یہ ناظم صاحب، مقرر صاحب، نعت خواں صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا۔ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں۔ یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ غالب نے کہا تھا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ میرے بھائی، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے، لوگ جنازے میں نہیں آتے، یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھ لو، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ بہت معافی کے ساتھ، کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے، مرنے کے بعد وہ کیا کام آئیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے، بہت بے وفا۔ بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے، بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی، ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا۔ اور قبر وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے، اے میرے غلام، اگر تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر، سب چلے گئے، اب آنے والا آتا ہے، کون آ رہا ہے؟ سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، جانے وفا تیرے پاس آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے سخی کوئی نہیں۔ بے شک۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں۔ بعدش خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ارے کون آتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور کی آمد ہوگی، آقا قبر میں تشریف لائیں گے۔ اب قبر میں آئیں گے تو آپ سب خوش ہو گئے نا؟ سب خوش ہو گئے۔ قبر میں آئیں گے تو حضور قبر میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگ واقعی علم اور عشق رکھتے ہیں وہ لرزتے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، اور اللہ والے حضور قبر میں، وہ سینہ پکڑ رہے ہیں، وہ دل پکڑ رہے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم نے اللہ والوں سے پوچھا، ارے ہم تو نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، آپ دل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم حضور کا سامنا کیسے؟ اللہ، اگر بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اپنے باپ کا سامنا کرتا ہے؟ بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا چوری کر کے آئے، وہ اپنے باپ کا سامنا کر پاتا ہے؟ اب مسلمانوں، بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں اسی درد دل پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو کیا بیٹا اپنے باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ اور اگر باپ کے سامنے آ جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ غیرت باپ بلا تمثیل قبر میں حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، امام صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، مقرر صاحب بھی، سید صاحب بھی، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اگر مولانا مجھے آپ معاف کریں تو ایک سچی بات کہہ دوں،
پیر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے. بالکل بے شک یہی بات. یا پیر یا پیر یا پیر کرتے ہو نا. سب پیروں سے محبت کرو, پیروں کا دامن پکڑے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن قبر میں یہاں پیر صاحب بھی نہیں ہے. بے شک. اور آج کل کے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا, لیکن زیادہ تر جو پیر بیچارہ مسجد میں نہیں آتا وہ پیر تمہاری قبر میں کیا آنے والا. بالکل بتائیے نا. بہت معافی کے ساتھ, میں آپ کا رشتہ پیروں سے توڑنے نہیں آیا, جوڑنے آیا ہوں, لیکن جو اللہ کے گھر میں نہ آئے وہ تمہاری قبر میں کیا آئے گا میرے بھائی. جو عورتوں سے پیر دبوائے وہ خود جہنم کا ایندھن بنے گا میرے بھائی, وہ کیا آئے گا میرے بھائی. خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. تم نے بے وفا لوگوں سے دل تو لگا لیا, لیکن جانے وفا سے وفاداری کب کرو گے. میں کہتا ہوں سب سلسلے میں مرید ہوئے, نبی کی وفا کے سلسلے میں بھی کبھی مرید ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ نبی کی وفاداری ہمارے اندر کہاں ہے میرے بھائی, بتا تو صحیح. اللہ اکبر. میں خدا کا واسطہ دے کر, تمہارے عشق رسول کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں, جب سب قبروں میں سے چلے گئے, مٹی منہ پہ ڈال کر امین القادری بھی گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی سب گیا, تو کون آیا قبر میں؟ حضور آئے. اب بتاؤ, حضور آئے, حضور تو قبر چمکانے آئے, حضور تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے آئے, حضور تو تھپکیاں دے کے سلانے آئے. میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں, قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. بولو نبی اپنی امتیوں کو قبر میں تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں. ارے جب ماں تھپکیاں دیتی ہے تو سونے میں اتنا مزہ آتا ہے, جب نبی کے نرم نرم ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ, مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ جب امتی کو قبر میں تھپکیاں دیں گے تو کیسے سکون کی نیند آئے گی. تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی کے سلائے ہوئے کو کون اٹھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے, میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے, کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے, کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. ارے جو نبی کے دامن میں سو اس کا کیا حال ہوگا؟ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. لیکن یہ کون نبی کے دامن میں سوئے گا؟ نبی کس کو تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ جو نبی کا وفادار ہوگا, جس نے داڑیاں منڈا کر کٹروں میں پھکوائی ہوگی اور نبی کا دل دکھایا ہوگا, جس نے نمازوں کے وقت میں مسجد کے زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کے گیم کھیلے ہوں گے. اللہ اکبر. جس نے نبی کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوگی, نبی کے گستاخوں کو اپنی بیٹیاں دی ہوگی, ان سے بیٹیاں لی ہوگی, جن کی بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں سجنے دھجنے کے لیے گئی ہوگی, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی نبی تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ میں ان کو نبی کا غدار تو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یاد رکھو, غور سے سن لو, نبی قبر میں آئے, تصور کرو, باپ چلا گیا, بھائی چلا گیا, ماں چھوٹ گئی, بچے چھوٹ گئے, سب چھوٹ گئے. کس کا سہارا تھا؟ بولو کس کا سہارا تھا؟ حضور کا سہارا. اب حضور قبر میں آئے اور آپ کو اور ہمیں دیکھا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. کس کا سہارا رہ گیا؟ اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائیں, صرف حضور کا سہارا ہے, باقی سب سہارے چھوٹ گئے. ایسے میں حضور سے آنکھیں ملی اور حضور نے دیکھا اور کہا اچھا تو ہی تھا سود کے دھندے کرتا تھا, اللہ بیاج کے دھندے کرتا تھا, تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے سود کا بیاج کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ اکبر, اللہ. تو ہی تھا نماز کا مذاق اڑاتا تھا, تو ہی تھا جو مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا لیکن تجھے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تھی, تو ہی تھا جو اوور اسمارٹ بننے کے لیے چہرے سے داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھکواتا تھا, تو ہی تھا جس نے شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا. اور ایسے میں حضور جلال میں آئے, غصے میں آئے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, غضب سے ان کے
خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اللہ اکبر، حضور جلال میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں اور منہ پھیر کر، چہرہ پھیر کر، رخ انور پھیر کر تیری قبر سے جلال میں غصے میں واپس چلے جائیں۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، بس اتنی بات میں تمہیں اتنی دور سے کہنے کے لیے آیا تھا، اگر اللہ نہ کرے حضور چہرہ پھیر لیں تو پھر دنیا میں اور آخرت میں مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو، 10 منٹ کا ٹائم مسجد کے لیے نکال لو، بے شک بے شک، نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ عاشقوں نے تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے شہادت کو قبول کیا، بے شک، اور ہم لوگ نیند چھوڑ کر 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ جمعہ نہیں چھوڑ رسالت، سکتے، نعرہ غوثیہ، نشہ نہیں چھوڑ سکتے، بد نگاہی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بیماری سے بچنے کے لیے لوگ منہ چھپا سکتے ہیں، کووڈ سے بچنے کے لیے، اور حضور کی خوشی کے لیے عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی پردہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرو، حضور کو مناؤ، حضور کو راضی کرو، آقا راضی ہو جائیں گے، آقا سے وفا کرو۔ یاد رکھنا، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں سنی ہوں اور میں جھنڈا لگاتا ہوں، جلوس نکالتا ہوں، اسی پر میں نبی کا وفادار ہوں، میں آپ کو غدار کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے، جھنڈے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلسے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نعت رسول کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو یا نبی کا دل دکھانا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، جو ماں کا دل دکھائے جب مرتے وقت تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو جو نبی کا اتنی بار دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر حضور ناراض ہو گئے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، نماز کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے ٹائم نکالو، اور اپنے بچوں کو علم سے روشناس کراؤ، بچوں کو تعلیم دو، اچھی تعلیم دو۔ کم سے کم ایک ایک گھر میں ایک عالم، ایک حافظ ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، تعلیم پہ محنت کرو۔ آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی، جوتے بھی مہنگے ہو گئے، کپڑے بھی مہنگے ہو گئے، موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہو گیا، دال اور شکر بھی مہنگی ہو گئی، لیکن کبھی آپ کبھی واپس آئے شو روم سے، یار موبائل مہنگا ہو گیا، ہم نے نہیں خریدنا، جوتے مہنگے ہو گئے، ہم نے نہیں خریدنا، شکر اور دال مہنگی ہو گئی، ہم نے نہیں خریدنا۔ ہر مہنگی چیز خریدتے ہو تو تعلیم کے لیے بہانہ کیوں لگاتے ہو کہ تعلیم مہنگی ہو گئی؟ جب یہ دنیا ہی مہنگی ہے تو پھر اس مہنگے زمانے کے اندر 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرو، 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹہ محنت کرو، اور زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کی تعلیم پر کوشش کرو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، 2-2 کروڑ کی مسجدوں کے گنبد بنانے کی بجائے، 2-2 کروڑ کے مسجدوں کے مینار بنانے کی بجائے، وہ 2 کروڑ کا مینار اور گنبد بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے اچھی اسکولوں کے لیے خرچ کرو، اچھے مدرسوں کے لیے خرچ کرو، اچھی یونیورسٹی کے لیے خرچ کرو، اچھی تعلیم گاؤں کے لیے۔ بہت بہادر بنتے ہو نا، ہماری بچیوں کو پردے میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم نعرہ لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میں نے کہا تمہاری بچیاں لوگوں کی اسکول کی محتاج کیوں ہیں؟ ارے تم اپنے شہر میں، اپنے محلے میں خود اسلامک اسکول قائم کرو، انگریزی تعلیم ہو، اور عشق رسول کے ماحول میں، پردے کے ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو خود پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے پاس پیسہ کم نہیں ہے، مگر مسلمان پیسہ کہاں خرچہ کر رہا ہے؟ عرس میں خرچہ کر رہا ہے، جلسے میں خرچہ کر رہا ہے، ڈی جے میں خرچہ کر رہا ہے، جلوس میں پٹاخے پھوڑ کر کے خرچہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میں تجھے منع نہیں کر رہا عرس کا، عرس کر، لیکن ویسا کر جیسے غریب نواز کرتے تھے خواجہ عثمان ہروانی کا، بابا قطب الدین کرتے تھے غریب نواز کا، بابا فرید کرتے تھے بابا قطب کا، بابا نظام الدین کرتے تھے بابا فرید کا۔ عرس ایسا کرو جیسے اپنے بزرگوں نے کیا۔ یہ کیا ہم لوگ 1-1 2-2 لاکھ روپیہ صرف چادر میں، گھاگھر میں خرچہ کر دیتے ہیں؟ ارے چادر چڑھاؤ، 1000
1000 की चढ़ाओ, 99,000 बचा कर किसी अच्छे स्कूल में लगा दो, किसी अच्छे मदरसे में लगा दो। कुछ यतीम बच्चे जो ड्रॉप आउट होना चाहते हैं, फीस नहीं भर सकते, वो अपने पीर के नाम से फीस भर के किसी बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, एडवोकेट बना दो। जहां खर्चा करना है वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना है वहां करते हो। पैसा बहुत मेहनत से आता है, अपने पैसों को बर्बाद न करो। ये बातें लोगों को बुरी लगती है, लाख बुरी लगे, हम तो मिजाज ये रखते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हम मरासिम अहले सुन्नत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन मरासिम अहले सुन्नत में जो तुमने खुराफात और बिदात शामिल कर दिए हैं, हम उसके मुखालिफ हैं, हम उसको बोलते रहेंगे। यहाँ कितने सेठ लोग होंगे, मालदार लोग होंगे, जो उर्स में कव्वालों पर लाखों रुपया ऐसे लुटा देते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, मैं जायज नाजायज की बहस में अभी नहीं जाता, इतना कहता हूँ वो जो लुटाते हो ना, उसमें किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डाल दो। वो जो लुटाते हो ना, किसी यतीम की स्कूल की फीस भर दो। खुदा के लिए जरा ये सारे काम करो ताकि पीर की रूह भी खुश हो, रसूलुल्लाह भी हमसे खुश हो, खुदा भी हमसे राजी हो। वगरना अपनी मर्जी से जियोगे तो फिर अपनी मर्जी है। कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए अगर राजी करना है अल्लाह रसूल को राजी करो, दीन पर अमल करो। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मेरा उठने वाला कदम मेरे नबी को खुश करेगा या नाराज करेगा, इसके साथ जिंदगी जियो। कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। और मेरे इमाम ने तो फिर पैगाम दे दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमानों, जो बात मैं कर रहा हूँ ये तकरीर नहीं बल्कि ये दिल की आवाज है। अगर ये बात तुमने समझ लिया तो तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करोगे। कोई सिकंदर और किसी की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। 16 साल मेहनत करके जिसने जंगलों बियाबान में घास फूस पर सोया और आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, जब जनाजे में गया तो खाली हाथ गया और उसको क्या मिला? आधी से ज्यादा दुनिया की हुकूमत मिली और हाथ खाली गया। लेकिन सुन्नियों, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और तुम्हें अल्लाह का महबूब मिला है, तुम्हें मालिक कौनैन मिला है, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत मिले हैं। और तुम जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने जनाजे में हाथों में दामने मुस्तफा लेकर के जाओगे। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? और अगर तुम दामने मुस्तफा ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। अरे ये इंसान क्या इंसान, फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। किस बुनियाद पर? तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा अगर रह गया, जनाजे में तुम दामने मुस्तफा ले गए, फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करेंगे, तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अगर उलमा बैठे हुए हैं पीछे तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं दुआ लेने के लिए। तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारी कब्र में सिमट आएगी और तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ये कब होगा? जब तुम नबी से वफा कर लोगे, रसूलुल्लाह से वफा कर लोगे। तुम सबके सब आशिक़े रसूल है। अब बस एक बात करके बात पूरी कर लेना है, जितनी देर में आप समझ लें। अल्लाह अकबर। नबी से वफा किसे कहते हैं? नबी ये पाक से वफादारी का मतलब क्या है? तुम सब आशिक़े रसूल हो ना मेरे भाई, तो अब बताओ रसूलुल्लाह से हमें वफा करना है, अल्लाह हमारा होगा अगर हमने नबी से वफा कर ली। इकबाल ने तक कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। तुम रोजी रोटी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अरे तुम अल्लाह अकबर बिटिया की शादी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अल्लाह अकबर। ये नौकरियां क्या चीज है, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। नींद की गोली खा करके तुम्हें नींद नहीं आती, नींद क्या चीज है, जन्नत
تمہارے پاس سمٹ آئے. اللہ اکبر. اگر تم نبی سے وفا کر لو میرے بھائی، نیند کیا چیز ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر. وہ بغداد کا بہلول جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، وہ دیوانہ گھروندہ بنا کر جنت بھیجتا ہے بادشاہ کی بیوی کو. اللہ اکبر. نبی کی وفا کتنی بڑی چیز ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میلاد منانے والوں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، کمکمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، مجلسہ سجانے والوں، مرید ہونے والوں، قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، چشتی، وارسی، مداری سب پڑھنے والوں، کیا ہمارے اندر وفاداری ہے نبی کی؟ یاد رکھنا، اگر نبی کی وفاداری ہے تو تم قادری ہو، ورنہ تم قادری کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم چشتی ہو، ورنہ تم چشتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم مداری ہو، ورنہ تم مداری کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم رضوی ہو، ورنہ رضوی کہلانے کے حقدار نہیں ہو. آپ کہیں گے امین القادری یہ نبی کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور بات پوری ہوگی، کیونکہ بات ہو چکی. 1.25 گھنٹہ جب نبی کی نعت ہوئی تو بات ہو گئی. اس لیے کہ ذکر نظم میں کیا جائے یا نثر میں کیا جائے، ذکر ہوتا ہے، محبوب کا ذکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اب یہاں 2 سوال کرنا ہے مجھے آپ سے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اللہ اکبر. مثال کے ذریعے سمجھو. ایک بندہ ہے، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا. میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہو، اور یاد رکھنا تقریر اتنی توجہ سے نہیں سنی جاتی، دل کا درد ہی سنجیدگی سے سنا جاتا ہے. جب کوئی دل کا درد بیان کرتا ہے تو آدمی کان لگا کے سنتا ہے، کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو تو صحیح، بعد میں نتیجہ نکالیں گے. اللہ اکبر. توجہ کرنا میرے بھائیوں. ایک بندہ ہے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہاں یا نہیں کچھ مت بولنا، صرف سننا. بس آج سننا ہے آپ کو، کچھ نہیں کہنا ہے. اللہ اللہ. کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ایک بات کہوں، اگر نبی کے وفادار ہو جاؤ گے نا تو نبی تمہاری میت کے دن تمہارے گھر تمہیں لینے آئیں گے. یہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں. جس کو ثبوت چاہیے میں حوالہ بھی پڑھ دوں گا. ابھی حوالہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ تقریر نہیں ہو رہی، دل کا درد ہو رہا ہے، بربط دل پر عشق کے تار چھیڑ رہا ہوں. اگر مائک والا بھیا یہاں موجود ہے، اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مائک کی آواز اگر وہ کھول دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دے گا انشاءاللہ، اس کے سبب مقدر کو کھول دے گا انشاءاللہ. مائک بہت اچھا ہے لیکن تھوڑی سی آواز کھل جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کیونکہ یہ بات تھوڑی کھلے فضا میں کہنے کی ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اگر ہم نبی کے وفادار ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا آتے سب کی قبر میں، لیکن جو وفادار ہوتا ہے مرنے سے پہلے حضور اس کے سرہانے ہوتے ہیں، اس کو لینے خود آتے ہیں. اب بتاؤ جس کو لینے رسول اللہ آئے اس کو قبر کا خوف کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انگلیاں کٹنے کا درد نہ ہو، جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کا مزہ کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. غور کیجئے گا، جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں نبی ان کو لینے تک آتے ہیں. اللہ اکبر. پھر قبر میں اس کو بعد میں اتارا جاتا ہے، پہلے رسول اللہ اس کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں. اس کے اترنے سے پہلے حضور آتے ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے. کوئی وفادار ہو کر تو دیکھے، بس اتنی سی بات ہے. تو کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہزاروں لوگ سرے شام سے لے کر ابھی رات نصف گزر چکی، رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر سے نیچے ڈھلک کر گھٹنوں کی طرف پڑ رہی ہے. ایسے میں آپ یہاں عشق رسول میں بیٹھے ہوئے اتنی گرمی میں سن رہے ہو. کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میں کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا، لیکن اپنے آپ سے پوچھو، دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. کیا ہم نبی کے وفادار ہیں یا نبی پہ ظلم کرنے والے ہیں؟ نبی پہ ظلم کرنے والے ہو یا نبی سے وفا کرنے والے ہو؟ نبی سے جفا کرنے والے ہو
या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूँ, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है। और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है। दूसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूँ? बोलो भाई सही कह रहा हूँ? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात का तायीद करें। बोलो जो बाप की मेहनत का एहसास करे वो वफादार है, या जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो वफादार है? दोनों में वफादार कौन है? आखिरी तक बोलो, कौन है वफादार? आप जवाब देंगे सब। कौन वफादार है? जो बाप की, जाहिर सी बात है आपके पास माइक नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यहां तक आवाज आएगी। सब मिलके बोलो, बोलो बाप का वफादार कौन है? जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। और जो बाप की मेहनत को ख्याल नहीं करता वो बाप पर जुल्म करता है, बाप का गद्दार है तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो है, वो वही है जिसने दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि दीन हक गालिब आ जाए, दीन हक को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की मेहनत याद है? आइए थोड़ा सा उसको याद कर लो और फिर कहो कि क्या हम नबी के वफादार हैं? लोगों, अल्लाह अकबर, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारा बंगला बनता है। बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारी दौलत इकट्ठा होती है। लेकिन नबी का पसीना पैर तक नहीं आया, बल्कि नबी का खून था जो पेशानी से निकला और उससे नालैन भर गई। यानी दीन के लिए नबी ये पाक की मेहनत कितनी है, उस मेहनत को कभी याद किया है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों, थोड़ा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, इस दीन को दुनिया में पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की है, रसूल पाक ने कितनी
کتنی محنت کی ہے, حضور کی محنتوں کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. بس اس کو سمجھ لو. کیا ہم نبی سے وفا کر رہے ہیں؟ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا, یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے, سوال بھی خود ہی کرتی ہے, جواب بھی خود ہی دیتی ہے. کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے نا. اللہ اکبر. چونکہ وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی. اللہ اللہ. ام المومنین کہتی ہے احد کا دن سب سے مشکل دن تھا نا آقا. آقا فرماتے نہیں عائشہ, حالانکہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے احد کا دن دیکھا تھا. احد کا دن کتنا مشکل تھا. اللہ اکبر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیدنا معین القادری صاحب نے کتنا اچھا بیان کیا. اسی طرح اور بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. خدا حافظ.